ہر چیز پروجیکٹ ہو کے آخرکار پالیٹکس میں ہی آتی ہے. گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے تھے لیکن آخرکار وہ ریفارمز کی طرف آئے. انہوں نے فیوڈل سوسائٹی کو چیلنج کیا. غریب جو ہے وہ اس ملک کے اندر سٹیک ہولڈر ہونا چاہیے. ریفارمز کے اندر لپٹا ہوا ایکچولی انقلاب تھا. اب وہ پیپلز پارٹی تو نہیں رہی جو ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، لیکن پاکستان میں جو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے نا، وہ ریئلٹی بیسڈ ہیومن ایشوز کے بجائے متس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ثقافت جو ہے اس کے اندر عورت جو ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. اگر یہ عورت آزاد ہو گئی تو یہ تو ہمارا پورا کا پورا جو ٹریڈیشن ہے وہ بدل جائے گا، ختم ہو جائے گا. ہم تو معاشرے کچھ اور بن جائیں گے. فلم کو بھی دروازے سے باہر پھینکنا چاہتے ہیں، اب موسیقی کو بھی پھینکنا چاہتے ہیں، اب ڈرامہ کو بھی پھینکنا چاہتے ہیں، اب سارے آرٹ فارمز کو پھینکنا چاہتے ہیں. انسان تو ہوتے ہی برابر ہے نا. تو ہم نے پھر آگے بائیفرکیشنز کی ہیں. اگر آج آپ کو صرف میں ایک بات بتا جاؤں، اس معاشرے میں عورت کی سوشل پوزیشن کیا ہے، اتنی امپورٹنٹ بات ہے. ہم ہمیشہ یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کی طرف جائیں گے تو گرو کریں گے. ٹالرنٹ ہو آپ، پیسفل ہو آپ، کائنڈ ہو آپ، افیکشنیٹ ہو، بٹ ٹورڈز سوسائٹی ان جنرل اینڈ ٹو دا پیپل لیونگ ان دس کنٹری. اور آپ یاد رکھیں کہ ابراہم لنکن ایک انقلاب سے ہی اتنا بڑا آدمی بنا تھا جس کو سول وار کہتے ہیں. سول وار جو تھی نارتھ اور ساؤتھ کی آپس کی لڑائی تھی، اور یہ اکنامک بنیادوں پہ تھی. یہ بیسیکلی ایک فیوڈل سوسائٹی تھی ساؤتھ میں، اور وہاں پہ سلیو بیسڈ اکانومی تھی. اس کو چیلنج کیا تھا نارتھ نے کیونکہ وہ انڈسٹریلائز ہو رہے تھے. تو بیسیکلی تو اس کی بیسس جو تھی وہ اکنامک تھی. یہ اکنامک فائٹ تھی. لیکن اس کو پھر آف کورس ایک سپر اسٹرکچر ہوتا ہے پالیٹکس جو ہوتی ہے ہمیشہ. تو ہر چیز پروجیکٹ ہو کے آخرکار پالیٹکس میں ہی آتی ہے، چاہے وہ کوئی کلچر ہو، چاہے وہ سویلائزیشن ہو، چاہے وہ ریلیجن ہو، چاہے وہ اکانومی ہو، معاشرت ہو. وہ سارا کا سارا آخرکار ریفلیکٹ ہوتا ہے، پروجیکٹ ہوتا ہے اس کی پولیٹیکل سپر اسٹرکچر کے اندر. تو وہاں پہ جب لڑائی ہوئی تو پھر سلیوری بھی ایبالش ہوئی، پھر امریکہ انڈسٹریلائز ہوا اور اس کے بعد وہ سپر پاور بنا. تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ کرنی کہ وہ جو سارا معاملہ تھا وہ ایک انقلاب تھا، وہ چھوٹی چیز نہیں تھی. ہم کروڑوں لوگوں کی ایمانسپیشن کی بات کر رہے ہیں اس وقت. کروڑوں لوگ تھے جو سلیوز تھے، ان کو ایمانسپیٹ کیا گیا تھا، ان کو آزاد کیا گیا تھا. تو یہ چھوٹی بات نہیں تھی. تو کئی دفعہ اس طرح انقلابات آتے ہیں، کئی دفعہ باقاعدہ لڑائی کے علاوہ وہ ووٹ سے بھی آتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو آئے اور انہوں نے آ کے تھوڑا سا ایک ریفارمز کا ایجنڈا دیا. وہ ریولوشنری گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے تھے، لیکن آخرکار وہ ریفارمز کی طرف آئے. انہوں نے پورا نہیں پلٹا سوسائٹی کو، لیکن انہوں نے ریفارمز بڑے اعلیٰ کیے. انہوں نے لینڈ ریفارمز کیے. سب سے پہلے تو انہوں نے فیوڈل سوسائٹی کو چیلنج کیا. انہوں نے کوشش کی کہ وہ یہ کر سکیں، ان کو نہ کرنے دیا گیا. اس کے پیچھے اور فورسز تھیں، آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. پھر انہوں نے کچھ انڈسٹریل ریفارمز کیے جو کہ اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے وہ صحیح تھے یا نہیں تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غریب کو آواز دی. پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ غریب جو ہے وہ اس ملک کے اندر سٹیک ہولڈر ہونا چاہیے پاور پالیٹکس کے اندر. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ کافی بڑا یہ ریفارمز کے اندر لپٹا ہوا ایکچولی انقلاب تھا. آج بھی اگر پاکستان میں بات ہو رہی ہے اس وقت، اب وہ پیپلز پارٹی تو نہیں رہی جو ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، لیکن اسی کی لیگیسی لے کے بہت سے لوگ چل رہے ہیں. اور لیفٹ اور سینٹر کی جو بھی پالیٹکس کرے گا وہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو ویلیو ایڈیشن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا، ریفیوٹ نہیں کر سکتا. ان کے سارے جو آرگومنٹ ہے ٹوٹلی نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں صرف یہ کہوں گا، آج میں یوسف پہ آیا ہوں، یہاں آرٹ کی بات ہو رہی ہے، یہاں ڈرامہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں فلم کی بات ہو رہی ہے، یہاں موسیقی کی بات ہو رہی ہے. اور یہ ساری جو اصناف ہیں یہ بیسیکلی صرف اس معاشرے میں چل سکتی ہیں، بن سکتی ہیں، آگے بڑھ سکتی ہیں جس معاشرے میں ٹالرنس ہو. آپ ذہن میں رکھیں کہ آخرکار ہمارا ریلیجن، ہمارے فیتھس، ہمارے کلچرز اور سوسائٹی کے اندر جتنی ویلیوز ہوتی ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، آخرکار یہ میتھس ہوتی ہیں. یہ میتھس ہیں سب. اب وہ میتھ کسی کو کوئی اچھی لگتی ہے، کسی کو کوئی اچھی لگتی ہے. یہ میتھس کیوں ہے
کیونکہ اگر یہ متس نہ ہوتی تو سارے ایک ہی کو مان لیتے نا. آپ نے ایک آئیڈیا لوگوں کو دینا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح ہے, آپ نے سٹوری بنانی ہوتی ہے, آپ سٹوری سناتے ہیں لوگوں کو, وہ سٹوری کچھ لوگ بائی کر لیتے ہیں اور پھر وہ سیکشنز بنتے ہیں سوسائٹی کے, اور جتنے لارج سیکشنز ہوں گے ایک سٹوری کو ماننے والے, اتنا ہی وہ جو گروپ ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. جتنا آپ زور سے اس سٹوری کو مانیں گے اتنا ہی اور زیادہ وہ گروپ جو ہے وہ اس کے اندر کوہیسو ایلیمنٹ پیدا ہوگا. تو ہم پاکستان میں یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے سے پاکستان میں جو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے نا, وہ ریئلٹی بیسڈ ہیومن ایشوز کے بجائے متس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم آخرکار اس پہ آ جاتے ہیں کہ ثقافت جو ہے اس کے اندر عورت جو ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے, جو مرضی ہو جائے. اگر یہ عورت آزاد ہو گئی تو یہ تو ہمارا پورا کا پورا جو ٹریڈیشن ہے وہ بدل جائے گا, ختم ہو جائے گا, ہم تو معاشرے کچھ اور بن جائیں گے. تو آپ کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ فلم کو بھی دروازے سے باہر پھینکنا چاہتے ہیں, آپ موسیقی کو بھی پھینکنا چاہتے ہیں, آپ ڈرامہ کو بھی پھینکنا چاہتے ہیں, آپ سارے آرٹ فارمس کو پھینکنا چاہتے ہیں, کیونکہ عورت تو ہر ایک جگہ موجود ہے, اور عورت جس رول میں بھی سوسائٹی میں موجود ہے اسی کو ہم آخرکار کہیں نہ کہیں کینوس پہ ان سب آرٹ فارمس کے تھرو دکھائیں گے. اور پھر یہ جو جتنی بھی عورتیں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں, مثال کے طور پہ کوئی حجاب میں ہے, کوئی شلوار قمیض میں ہے, کوئی جینس کے اندر ہے, کوئی وہ جو کیا اسے کہتے ہیں آپ ٹراؤزرس کے اندر ہے, وہ ساری عورتیں اپنے آپ کو بڑی معزز اور بڑی انٹیلیجنٹ اور میرا خیال ہے کہ وہ ہوں گے بھی, لیکن وہ بڑے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر وائٹیلٹی ہے ہمیں. جی میں وہی تو کہہ رہا ہوں, انسان تو ہوتے ہی برابر ہے نا, وہ تو ہم نے پھر آگے بائیفرکیشنز کی ہیں, اصل میں سارے انسان برابر ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ کو صرف میں ایک بات بتا جاؤں کہ ہیومن ہسٹری میں جب بھی آپ نے کسی معاشرے کو گیج کرنا ہے نا کہ اس کے اندر پروگریس کرنے کی کتنی قوت ہے, پروگریس کرنے کی کتنی قوت ہے, آگے جانے کی, تو آپ کو پتا ہے اس کا انڈیکیٹر کیا ہے؟ اس کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ اس معاشرے میں عورت کی سوشل پوزیشن کیا ہے. اتنی امپورٹنٹ بات ہے. اس سوسائٹی کے اندر جو لوگ بھی پروگریسولی سوچتے ہیں, جو لبریٹ ہو کے سوچتے ہیں ٹریڈیشن سے, اور وہ میں پھر کہوں گا ٹریڈیشنز اور فیتھس اور ریلیجنز اور کلچرز کے اپنی اپنی ان کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے, افادیت بھی ہوتی ہے, ان کی ویلیو بھی ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی امپورٹنس بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن آپ کسی ایک ان سے لے کے اس کو چوز کر کے باقی سب کو نگیٹ کر دیں, یہ میرا خیال ہے انسانی ہسٹری کے اندر, انسانی زندگی کے اندر سب سے بدصورت چیز ہوتی ہے. ہم ہمیشہ یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کی طرف جائیں گے تو گرو کریں گے. ہم صرف اور صرف ایک ہی طرح سب کو ہوموجنس ایک ماس آف پیپل بنا کے گرو نہیں کر سکتے, اور یہ ہسٹری کا فیصلہ ہے. ہمیں اس کو ماننا ہے اگر, تو پھر ہمیں ادھر پروگریسو تھاٹ, لبرل تھاٹ, لبرل نہیں, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ماتر پیدر آزاد ہو کے جو کرنا اس کا دل کرے وہ کپڑوں کے بغیر پھرنا شروع کر دے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹالرنٹ ہو, آپ پیسفل ہو, آپ کائنڈ ہو, آپ افیکشنیٹ ہو ٹورڈز ناٹ اونلی انڈیویجولس, وہ جو پیار محبت لڑکے لڑکی آپس میں کرتے ہیں, بٹ ٹورڈز سوسائٹی ان جنرل اینڈ ٹو دا پیپل لیونگ ان دس کنٹری. بہت شکریہ, انشاءاللہ مبارک بھی آپ سے بات ہے.